کیرن آرمسٹرانگ کا ایک اینٹی اس کا جو ہے نا دباچہ بڑا مزدار ہے، جیروسلم 183 ریلیجن جو ہے، تو اس کہتی ہے کہ میں جا کے، کوئی کرسچن ہے، تو اس نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چرچ آف نیٹیوٹی وہاں پر ہے، پیدائش وہاں پر ہے حضرت عیسیٰ کا، اور سارے یہودی جو ہیں جتنی ان کی تصدیق کرتے ہیں ان جگہوں کو، مسلمانوں کے تو مسلمان وہاں موجود ہیں، کوئی لکا، اور اتنی بڑی بڑی پاورز ہیں، یہ سائلنس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں جنرل اس کرسچن جو ہے نا، اور لٹریچر تو دنیا کا سب سے بڑا اینٹی سیمائٹ ہے نا کرسچن، سب سے بڑا مطلب کرسچن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹرو کرسچن ہو اور آپ جو کا مخالف نہ ہو. جیو لور نہیں ہو سکتا. ٹوٹولین سے سینٹ آگسٹین سے ٹوٹولین تک ان کے میجر، سینٹ پال دنیا کا سب سے بڑا اینٹی سیمائٹ. صحیح ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کرسچن اپنی ٹرو نالج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف ٹلٹ نہ ہو اور یہودیوں کے اگینسٹ ٹلٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک. سو یہ کوئی سیاسی طاقت ہے جو کہ عیسائی اور یہودی آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں. یہی چیز ہے، یہودی عیسائی گٹھ جوڑ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے پیغمبر کو کسی نے سلیب پہ چڑھایا ہو اور گالیاں دے کے چڑھایا ہو تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہو رہا ہے. جی ہاں، کیونکہ دیکھ یہ صرف سیاست ہے. اور یہ سیاست اتنی زبردست ہے جو آپ سے میں نے کہا ہے کہ میں دیکھیں مسلمان ہونے کے تھرو عام مسلمان کی پرورش میں بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اللہ جیسے کون سب سے بڑا دشمن کون؟ ابو جہل. تو چلیں اس کا کوئی وہ نہیں نکلا نا آگے سے فرقہ، کوئی لینیج نہیں نکلی اس کی. کوئی ایسا ایک شخصیت ہو جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو. ہاں ایسا کوئی نہیں. اور اس کے فالوور کے ساتھ مسلمان ریلیجیس الائنس کرتے ہوں بیسڈ آن دیئر بک، ناٹ بیسڈ آن قرآن. بیسڈ آن قرآن نہیں، بیسڈ آن دیئر بک، جس میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی روز ثابت ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف. ان کے سارے کے سارے ان کے صحابی لکھتے ہوں، ان کے نبی بھی لکھتے ہوں، اور پھر ہم مسلمان قرآن کو لے کے جائیں اور ان کے ساتھ فٹ کر دیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. اب مجھے کرسچنس کے نا گٹھ جوڑ کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، خیر نرم دل لوگ ہوتے ہیں، قرآن میں بھی تعریف ہے. یہودی کیسے کرسچن کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے یہ سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں. تو یہودی جب کہتا ہے نا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے اور ان دو طاقتوں کو اکٹھا کرنے کو پروجیکشن دیتا ہے، دیٹ مینس کہ میاں سب سے بڑی سازش یہ ہے. اور مسلمان کی سائیکالوجی کو ٹرین کرنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ ان دو چیزوں کو سمجھیں کہ بائبل کیا ہے. ایک پراپر کورس ہو جو بائبل سکھائے کہ اوریجنل بائبل ایسی تھی، اس کی چینجز ایسی تھیں. جب ذاکر نائک صاحب آ رہے تھے نا ادھر، آئی واز تھنکنگ کہ پاکستان آنے کا کیا فائدہ ہے، ادھر کون سی کنورژن کرنی ہے تم نے، آپ تو مسلمان ہیں. اور کوئی ایک موڈس اپرینڈی ہوگا اس کا، مگر اس نے وہی کلاسیکل انڈین لیکچر دیا. پاکستانیوں کو چاہیے تھا کہ بائبل اسکالر سے، مسلمان جو ہیں جن کو بائبل پڑھی ہوئی ہے، ان سے وہ لینیج، ہیریٹیج، کلچرل سائیکالوجی کی ٹریننگ لیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی اڑا ہے انگلینڈ سے امریکہ 3 سالوں کے اندر بائبل کمبائن کر کے چلا گیا. یہ دنیا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ جو کہ دونوں کتابوں کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے کیا سیاسی تحریک کی تھی، پیمفلیٹس کون سے بانٹے تھے، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اور ایک پیمفلیٹ بانٹنے سے یہ واقعہ ہوتا ہے. تو اس کی بنا بھی تو کوئی ہوتی ہے نا سائیکالوجی میں. ہمیں آسمان سے پرچیاں گریں جہاز کے آرمی کے، اچانک ہم آرمی لور تو نہیں ہو جائیں گے نا. وی نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف ا بیسس تھرو وچ اس نے ٹریگر کیا. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے پاکستان آرمی کو، جو آئی ایس ایف کے لیے سائن کرنے کے لیے تیار ہے، یہ پارلیمنٹیرینس کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا واقعہ ہونا ہے، تم مسلمانوں کے جمہوریہ ملک کے اندر رہتے ہو، دیر از اے پرابلم جو کہ آخر میں مر کے اٹھنا نہیں. ان سب کو ٹرین کرنے کے لیے یا پھر ان کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں جانے اپنی بزرگی میں مر جانے دیں سب کو. اگلی نسل کا تو ذمہ میرے اوپر ہے نا.